تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ایک کم عمر مگر غیر معمولی کردار ابھرتا ہے۔ یہ 7ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ بنو امیہ کی سلطنت اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسی دور میں ایک نوجوان سپہ سالار تاریخ کے منظر نامے پر نمودار ہوا۔ اس کا نام محمد بن قاسم تھا۔ وہ عرب کے قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں نظم، اطاعت اور علم کو اہمیت دی جاتی تھی۔ بچپن ہی سے اس کی شخصیت میں سنجیدگی نمایاں تھی۔ وہ کم گو تھا مگر گہری نظر رکھتا تھا۔ اس کے اساتذہ اس کی ذہانت سے متاثر تھے۔ وہ قرآن اور دینی تعلیم میں آگے تھا، ساتھ ہی جنگی فنون میں بھی مہارت حاصل کر رہا تھا۔ اس دور میں عرب نوجوانوں کو کم عمری میں ہی ذمہ داریاں دی جاتی تھیں۔ محمد بن قاسم بھی اسی روایت کا حصہ بنا۔ اس کا سرپرست حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج بن یوسف اپنے سخت نظم و ضبط کے لیے مشہور تھا۔ وہ صلاحیت کو پہچاننے کی نظر رکھتا تھا۔ اس نے محمد بن قاسم میں ایک لیڈر دیکھا۔ اسی اعتماد کے تحت اسے ایک غیر معمولی مشن سونپا گیا۔ مشن کا رخ سندھ کی طرف تھا۔ سندھ اس وقت بر صغیر کا اہم خطہ تھا۔ تجارتی راستوں کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ یہاں سے عرب تاجروں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ مسلمان عورتیں اور بچے قزاقوں کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ مدد کی فریاد گورنر حجاج بن یوسف تک پہنچی۔ سفارتی کوششیں کی گئیں لیکن راجہ داہر نے تعاون سے انکار کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ نے نیا رخ لیا۔ فوجی کارروائی کا فیصلہ ہوا۔ اس مہم کی قیادت ایک نوجوان کو دی گئی۔ محمد بن قاسم کو سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 برس تھی۔ یہ فیصلہ کئی لوگوں کے لیے حیران کن تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ فیصلہ درست تھا۔ محمد بن قاسم نے تیاری مکمل کی۔ ایک منظم لشکر اس کے ساتھ تھا۔ راستہ طویل اور دشوار تھا لیکن حوصلہ بلند تھا۔ لشکر سندھ کے ساحلی شہر دیبل کے قریب پہنچا۔ دیبل ایک مضبوط قلعہ تھا۔ یہاں سخت مزاحمت ہوئی۔ جنگی آلات استعمال کیے گئے۔ منجنیق نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ آخرکار قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ سندھ میں پہلی بڑی کامیابی تھی۔ فتح کے بعد بدلے کی کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ عام لوگوں کو امان دی گئی۔ یہ انداز اس دور میں غیر معمولی تھا۔ محمد بن قاسم آگے بڑھتا رہا۔ ایک ایک کر کے شہر فتح ہوتے گئے۔ ہر مقام پر ایک ہی پیغام دیا گیا: جان، مال اور عبادت گاہوں کو تحفظ دیا جائے گا۔ لوگ اس رویے سے حیران تھے۔ یہ ان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ سیہون اور نیرون کوٹ فتح ہوئے۔ پھر فیصلہ کن مرحلہ آیا۔ راجہ داہر خود میدان میں اترا۔ دریائے سندھ کے کنارے جنگ ہوئی۔ یہ جنگ تاریخ کا اہم موڑ ثابت ہوئی۔ شدید مقابلے کے بعد راجہ داہر مارا گیا۔ سندھ کی سیاسی طاقت ٹوٹ گئی لیکن انتظامی ڈھانچہ باقی رکھا گیا۔ محمد بن قاسم نے بدانتظامی کو ختم کیا۔ نیا نظام قائم کیا گیا۔ قاضی مقرر کیے گئے۔ ٹیکس میں نرمی کی گئی۔ کسانوں اور تاجروں کو تحفظ ملا۔ مذہبی آزادی برقرار رکھی گئی۔ کوئی زبردستی نہیں کی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ دل خود بخود جڑتے گئے۔ سندھ میں امن قائم ہوا۔ تجارت کو فروغ ملا۔ لوگوں کی زندگی میں استحکام آیا۔ محمد بن قاسم خود سادہ زندگی گزارتا تھا۔ وہ شاہانہ طرز سے دور رہتا تھا۔ وہ خود کو حاکم سے زیادہ ذمہ دار سمجھتا تھا۔ لیکن سیاست اپنی چال چلتی ہے۔ دمشق میں حالات بدلنے لگے۔ خلافت میں تبدیلی آئی۔ حجاج بن یوسف دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نئے خلیفہ کی ترجیحات مختلف تھیں۔ محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا۔ اس پر الزامات لگائے گئے۔ اسے وضاحت کا موقع نہ ملا۔ ایک عظیم فاتح قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک افسوسناک لمحہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ عمر میں بہت کم تھا لیکن اثر میں بہت بڑا۔ اس کی مہم نے بر صغیر کی تاریخ بدل دی۔ اسلام کی بنیاد سندھ میں پڑی، اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم کا نام وقت کی دھول میں نہیں گم ہوا، وہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایک فاتح، ایک منتظم اور ایک عادل حکمران تھا۔ اس کی کہانی طاقت سے زیادہ کردار کی کہانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد بھی کیمرہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ طاقتور کون تھا، بلکہ یہ یاد دلاتی ہے کہ کردار والا کون تھا۔ محمد بن قاسم عمر میں کم تھا مگر عدل، نظم اور اخلاق میں بہت بڑا۔ آج بھی جب تاریخ کا اوراق پلٹتے ہیں تو ایک نام خاموشی سے ابھرتا ہے: محمد بن قاسم۔ اگر آپ کو تاریخ کی ایسی سچی اور متاثر کن کہانیاں پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔